السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کا، چینل پہ نئے آنے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستوں، ایک ڈرامہ جو بے حیائی پر مبنی ہے، جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہوگا، میڈیا میں اور پوری انڈسٹری میں بے حیائی پہ مبنی ہے، جس میں سین ایسے دکھائے گئے ہیں۔ اس ڈرامے کے بارے میں کون ہے، اس کے اندر کیا معاملات ہیں، اس کی ہم بات کریں گے۔ بس اپنے دوستوں سے، میں دیکھنے والوں سے محبانہ گزارش کروں گا کہ ہم جو ہے اسلامی کانٹینٹ بناتے ہیں اور ایسے پوائنٹس ہم لوگ لے کر آتے ہیں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں کون کون سے غلط کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو اسی سے حوالے سے منسوب ہے ڈرامہ بھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستوں، برزخ نامی ایک ڈرامہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان ہوا ہے۔ ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے دوستوں، جو اتنی بات ہو رہی ہے، اتنی شہرت ہو رہی ہے، اتنی زیادہ اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ وجہ دوستوں صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پاکستانی انڈسٹری میں، ہم پورے پاکستان میں گناہ کے کاموں کو پرموٹ کر رہے ہیں، گناہ کے کام کو لے کر آ رہے ہیں۔ ہر بندے کے ذہن میں ایک گناہ کا ماحول ہوگا کہ وہ بندہ گناہ کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ ابھی تو ہر بندہ چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنی فیکٹری میں ہے، کہاں کہاں ہے، جہاں بھی ہیں گناہ چھپ کے ہوئے ہیں، کسی کو ظاہر نہیں ہو رہے۔ کچھ ظاہر ہو بھی جاتے ہیں سوشل میڈیا کے طفیل، تو وہ ہر بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے، لیکن آج جو ہے بہت لوگ جو ہے چھپ کے گناہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہو رہے، لیکن چھپ کے ہو رہے ہیں۔ ہم ایسی ڈرامے، ایسی موویز لے کر آ رہے ہیں جو براہ راست ہمارے اندر کے جو شیطان ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ہم اپنی انڈسٹری میں ایسے ڈرامے لے کر آ رہے ہیں، ایسی باتیں لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں آ جائیں اور وہ بھی گناہ کے کاموں کی طرف لگ جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ ہو، لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، لیکن ان سے ہٹا کر ہمیں گناہ کی طرف لے کے جایا جائے۔ یہ ملک کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا اقرار کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ اس بارے میں ہم پوری پاکستان میں یہ چیز نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا۔ شروع سے ہی کچھ لوگ ایسے چلتے ہوئے آئے کہ جنہوں نے اس شریعت مطہرہ کو نافذ ہونے ہی نہیں دیا۔ صرف زبانی کلامی ہے، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس طریقے سے نافذ ہونے نہیں دیا۔ کیونکہ اگر دین اسلام نافذ ہو جائے گا تو ہمیں مکمل اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر ڈنڈے کے زور میں جو ہے ہمیں جو ہے یہ کام سارے کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، سنوائی ہو جائے گی ہماری، اس میں ہمیں پریشانی ہوگی۔ کیونکہ جو زنا کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، تو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو دوستوں، ہم خود ہی سے اندر سے نہیں چاہتے کہ ہم ایسی فضا لے کر آئیں پاکستان میں کہ جہاں دین کی بہاریں ہوں، ہر بندہ دین پر عمل کرنے والا ہو، بلکہ اس کے مخالف ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گناہ کو پرموٹ کرنا شروع کیا۔ ہم نے دین اسلام کو سائڈ میں رکھ کے ہم نے اپنی زندگی گناہوں بری گزاری، خود بھی گزاری، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی چیز تیار کر کے گئی، اور یہ تیار جو نسل ہوئی تھی یہ آج ہمارے امت مسلمہ اور پاکستان پر نافذ ہیں، اور اسی طریقے سے جو کچھ بچا کچا ہے اس کو بھی ہمارے سینوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوستوں، بات کرتے ہیں برزخ ڈرامے کی۔ برزخ ڈرامہ کیا ہے ایکچولی، کس بیس پہ بنایا گیا ہے، اس بیس کو دیکھیں اور پھر اس کے گناہ کو دیکھیں۔ برزخ جو ہے ایک موت کے بعد کی زندگی ہے کہ جس کو برزخ کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اور دوبارہ اٹھنے کے بعد، ان دونوں کے پیریڈ کے درمیان جو پیریڈ ہے جسے ہم قبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ قبر میں انسان انتظار کر رہا ہے، نام آپ نے دیا ہے برزخ، کہ مرنے کے بعد کی زندگی، یعنی انتظار والی زندگی۔ اور آپ اس میں کرتوت دکھا رہے ہیں بوس و کنار کی، آپ اس میں دکھا رہے ہیں لواطت کی، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے تھے، ایک مرد نہا رہا ہے، اس کو ایک بچے دیکھ رہے ہیں۔ مطلب اس طریقے سے آپ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں گناہوں کو، کہ ہر بچہ دیکھنے والے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کس طریقے سے گناہ ہوتے ہیں، کس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔
اور اس کو آپ نے دیا ہوئی فیملی نام ڈرامہ ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی غلط ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم تمام لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے۔ یہ ایک فتنے ہیں دوستوں کہ جو امت مسلمہ میں دراڑ لے کر آ رہے ہیں، گناہ کو عام کر رہے ہیں اور نیکی کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں شامل کون کریکٹر ہیں؟ آپ دیکھیں فواد خان جو پاکستان انڈسٹری میں ڈرامے میں کام کرتے ہیں، فلموں میں کام کرتے ہیں، سنم جاوید نام سے کوئی لیڈیز ہیں، وہ اس میں کریکٹر نبھا رہی ہیں۔ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے جتنی فلم انڈسٹریز اور جتنے ڈرامہ نگار ہیں جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں، وہ اس کو بہت اچھا کہہ رہے ہیں، بہت اچھا۔ ان کے نزدیک کیا کیا کہنا ہے، چھپ کے بھی تو گناہ کر رہے ہیں، تو منظر عام پر آ کر گناہ کرنے میں کون سا حرج ہے؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر کوئی بات نہیں، اور بھی تو کام ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو جائے۔ تو ہم کھل کے ڈیفائن ہو گئے، ہم کھل کے نظر آ رہے ہیں، ہمارے اندر کی بے حیائی جو ہے، جو شیطانیت ہے، وہ ہم پاکستان پر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو دکھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے علماء مشائخ نے کام کیا ہوا ہے کہ ان کے جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے خاموش ہیں، ورنہ ابھی تک پاکستان میں جو ننگا پن آ چکا ہوگا نا، ہر بچہ ہر بہن بیٹی اس سے مستفید ہو چکی ہوگی۔ ابھی تو ہم پردے میں ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں لگ رہا، لیکن ان کے جو کرتوت ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے کام ابھی لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے، پھر ایسا نہ ہو یہ کرتے کرتے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور آپ کے رونے کی وجہ سے آج امت مسلمہ بچی ہوئی ہے، ورنہ کون سا ایسا کام ہے دوستوں کہ جو پچھلی امتوں میں نہیں، امتوں میں تھا اور اس امت میں نہیں ہے۔ ہر گناہ کا کام اس امت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے امتوں میں ایک گناہ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ پوری پوری بستی کو صفاستی سے مٹا دیتے تھے۔ آج ہمارے اندر سارے گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں، سب مزے سے عیش و عشرت والی زندگی گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کتنے مہربان ہیں، سب کا حساب آخرت میں ہی لینا چاہتے ہیں۔ آج ہر بندہ عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہے، ہر بندہ سارے کام کر رہا ہے۔ دیکھیں تو صحیح ذرا ہم کیا کس نہج پہ جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں۔ بہرحال ہم جو ٹاپک تھا میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اب آپ کا کام ہے کہ اس پیغام کو آپ نے کیسے آگے پہنچانا ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے ہی کوئی موٹیویشنل ایموشنل ویڈیوز ہم آپ کے لیے اسلامک کانٹینٹ لے کر آتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے صرف چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اچھے سے اچھے کمنٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو ایسے معاملات سے محفوظ رکھے۔ اسلامی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ڈرامے کا بائیکاٹ کریں اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ڈرامہ دکھانے سے باز آ جائیں، اور جہاں پر یہ چلانا چاہیں، جو چھپ چھپ کے دیکھنا چاہیں ان کی اپنی مرضی، لیکن اس کو فلم انڈسٹری یا ڈرامہ نگار جو ہیں وہ چینلوں پہ نہ چلا سکیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ چینل دیکھتا ہے، اس کے گھر میں کیبل لگا ہوا ہے۔ بہت لوگ ایسے کم لوگ ہیں جن کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔